الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم
حاضرین محفل معزز و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور تو قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل دے اندر تشریف لیان والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں اللہ دا شکر ادا کرنے کہ جس پاک ذات نے مینوں آپ حضرات نوں کچھ گھڑیاں کچھ لمحات مل بیٹھ کے ذکر خیر کرن دی اور ذکر خیر سنن دی ہمت و توفیق نصیب فرمائی۔ اس ذات دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم میں، جتنی بھی تعریف کیتی جائے کم میں، تمام تعریفاں، تمام حمداں، تمام ثناواں اسے دی ذات نو لائق نے جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور، جدی ذات اول بھی یہ آخر بھی یہ ظاہر بھی یہ باطن بھی یہ، خدا کدوں دا ہے کدوں تک روے گا، ہمیشہ ہمیشہ خدا ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ خدا ہی روے گا۔ ساری دنیا زوالے مگر اس نے اقتداراں کوئی زوال نہیں، کل من علیہا فان، مگر اس نے ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس نے اقتدار، اس نے حکومت، اس نے تاج، اس نے تخت، اس نے قبضہ، اس نے کنٹرول، اس نے ذات، اس نے سارے معاملات ہمیشہ واسطے باقی رمنے آلے، باقی کائنات فنائے مٹ جانا لیے۔ میرے دوستو توجہ، غور و فکر، حضرت امام اہل سنت نے اس مشن تے عمل کر دیا۔ ایک میرے جملے تے غور کر سو کہ ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا سی، خود مالک فرما رہا کہ میں ہر چیز فنا کر چھوڑ ساں، میرے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہسی، میں ہی میں رہساں، ممکن ہے اس نہ لین والا تے شاید کوئی نہ ہوئے، مگر سنیوں مبارک ہوئے جس کریم آقا دی غلامی دا پٹا تساں گل وچ پائے۔ اللہ فرماندا ہے کائنات والو ہر چیز فنا کر دیاں گا، مٹا دیاں گا، پر کملی والے آقا محمد رسول اللہ تے درود بھیجن والا رب باقی رہے گا۔ اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام، جڑے کریم آقا کائنات واسطے ہادی بن کے آئے، راہبر بن کے آئے، محسن بن کے آئے، جس رسول نے لوگاں نو اندھیرے چو کڈیا تے روشنی وچ لے آندا، جس رسول نے لوگاں نو جہنم چو نکالیا اور جنت دا پتہ دیتا، اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام، جڑے رسول انسانیت واسطے حریص اور مومنہ واسطے رؤوف و رحیم اور کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے تشریف لے آئے۔ میں بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی اراکینن منتظمینن رات دن جنہ تگو دو کیتی اس محفل دے اہتمام کیتا، امام اہل سنت نی بارگاہ وچ خراج عقیدت واسطے آپ نے عرس نے موقع تے میں سب نو مبارکباد پیش کرنے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ انشاءاللہ تعالی جو جو وقت گزرے گا اس عظیم الشان کانفرنس دا ترہ بلند ہوندہ چلا جائے گا۔ مسلک حقہ اہل سنت دے جید علماء اکرام، مفتیان عظام، مشائخ عظام، آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ دیاں نظران دے سامنے تشریف فرمانے، اور میں ایک طالب علم تھوڑا جا سبق تھوڑی جی نعت آپ نو سناواں گا، جتھے اتنے جید علماء نے اتھے ماشاءاللہ آپ دے علاقے دی سیاسی شخصیت بھی محترم ملک خالد نواز بوبی صاحب اور میرے
بالکل بائیں طرف مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب، اسی طرح جناب قبلہ مفتی مختار صاحب رضوی، اور جناب محترم صاحبزادہ والی شاہ حضرت قبلہ استاد العلماء مرحوم و مغفور عبدالصبور صاحب چشتی صاحب دے صاحبزادے جناب شاہد منصور صاحب، اسی طرح اور میرے محترم حضرت علامہ مولا بخش صاحب، جناب حافظ محمد اقبال صاحب، دیگر کئی دوست، میں اگر نہ تو وقفیت نہیں یا تو ہر عالم دین میرے سراں دا تاج ہے، میرا صاحب ہے۔ میرے دوستو ایک بات ذہن وچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے کرم فرمائے، مہربانی فرمائیے کہ سانو وہ سوچ سمجھ وہ عقیدہ اور نظریہ دیتا ہے کہ جڑا بالکل صاف اور شفاف ہے، جد وچ کوئی کھوٹ نہیں، کوئی ریڈی نہیں، کوئی گنڈال نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی زنگ آلودہ نہیں۔ ایک خالصتاً محبت والا مذہب ہے، ایک خالصتاً محبت والی جماعت ہے، پیار والی جماعت ہے۔ اور میں یہ بات اس وجہ تو نہیں کہ میں سنیاتے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ نو دماغ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو سوچ دیتی ہے، علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، ہر چیز دی سوجھ بوجھ رکھ دیو۔ علم ہون اس چیز نہ بندہ محتاج نہیں رہا کہ پہلے علم حاصل کرنے واسطے مفتی حضرات بیٹھے بہت دور دراز نے سفر کرنے پونے ہے، بہت پینڈے کر کے تے بندے لبنے پونے ہے، صاحب علم لوگ لبنے ہے۔ ہون تا میڈیا نہ زمانہ، انٹرنیٹ نہ زمانہ، ہون تا جناب بہت زمانہ فاسٹ جا رہا، ہون تے تسی کچھ شعور رکھنے ہو تا بند کمرے وچ بے کے ایک ڈبہ جڑا اس وچ بھی دنیا نے کئی علوم بندن جناب تسی اس نے ذریعے بھی کئی معلومات حاصل کر سکنے ہو۔ ہون تا بڑا فاسٹ زمانہ آ گیا۔ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے، خدا دا جہان بڑا وڈا ہے، اللہ نے آپ نو دماغ دیتا ہے، ریسرچ کر کے ویکھو، گھوم پھر کے ویکھو۔ میں بار بار کہہ رہے ہیں، کسے دوستے میرے والوں اس جملے نو غلط نظریات وال لے کے نہیں جانا ہے، بلکہ میں دعوت فکر اصلاح پیا کرنے، آپ نو دعوت پیا دینے کہ آپ ریسرچ کر کے ویکھو۔ نہ صرف پاکستان، دنیا دے کئی ممالک دے اندر بھی آپ جا کے ویکھو۔ میرے تو بعد مناظر اسلام دا ایک مدلل اور جامع خطاب ہونے والا ہے، حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دی میت وچ بھی میں یورپ دی کئی ممالک دے اندر خود بھی خطاب کیتا ہے، آپ دا سنے ہیں۔ اسی طرح میڈل ایسٹ دے کئی ملکاں دا میں دورہ کیتا ہے۔ اے میں آپ نو حق اور سچ بات پیا کہنے، جس ول چلے جاؤ گے کوئی نہ کوئی کمی پیشی ضرور نظر آئے گی، لیکن خدا دی کائنات وچ اگر کوئی سچا حق اور سچ والا مذہب ہے تو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہے۔ اگر سنی حنفی بریلوی کوئی عالم دین ہے یا دنیا دار ہے، اگر اس کوئی عیب پایا وینا، کوئی وہ گناہ کرنا یا لا علمی یا جاہلیت نہیں وجہ تو کوئی ایسی حرکت کر بانا کہ جڑی شریعت نے دائرے تو بارے، تو اس نے یہ مطلب نہیں کہ مسلک غلط ہے یا یہ ساڑھے بزرگان آسان درس ہے، نہیں، ساڑھے بزرگان دا ایک ایک حرف سانو دسی آیا بالکل بے عین ہی اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے عین مطابق۔ اگر کسی نے علم سکھنا ہوئے تو اہل سنت و جماعت کو لائے، کسی نے ادب سکھنا ہوئے اہل سنت و جماعت کو لائے، کسی نے عشق دا درس لینا ہوئے اہل سنت و جماعت کو لائے۔ میرے دوستو حق اور سچ دا مذہب ہے، اور یہی درس امام اہل سنت نے، تاج عرب و عجم نے، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا میں رسول اللہ دے کلمہ پڑھن والے انو دسی ہے کہ میرے دوستو عقیدت بھی کریو تے قرآن و حدیث دے دارے وچ رہ کے کریو، ادب بھی کریو تے قرآن و حدیث دے دارے وچ رہ کے کریو، اور عشق بھی کریو تے قرآن و حدیث دے دارے وچ رہ کے کریو۔
یہی وجہ ہے آپ نے عشق دی بھی انتہا کی تھی. مگر ایک جملہ میں نو یاد آ رہے ہے امام اہل سنت میں اسے حوالے نال قرآن دی چند آیات بھی تلاوت کی تھی نے عرض کران گا. آپ جس وقت تشریف لے گئے نبی علیہ السلام دے در اقدس دے اتنا بڑا عاشق اتنا بڑا غلام جڑا ساری زندگی ترسدا رہا ہوئے کہ ہائے کدو موقع آئے گا مدینہ پاک جاواں گا. اللہ محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. روزے رسول تے پہنچے اج ویکھو میں گل کریں امام اہل سنت دی روزے رسول تے پہنچے اج میں بھی جاننا ہے تسی بھی جاندے ہو. ہر بندے دا اپنا نظریہ ہر عاشق دا اپنا ایک جناب ذوق ہوندا ہے اپنا ایک جناب سلسلہ ہوندا ہے. امام اس تڑپ نال گئے مگر روزے رسول تے جا کے آپ نے کوشش نہیں کیتی کہ میں توڑ دے کے جالیاں نو چما بوسا دیاں. کسے نے کہا حضور بڑا عشق لے کے آئے سو چم دے کیوں نہیں ہو. رو کے فرمایا کہ میں اپنے لباں نو اس قابل نہیں سمجھدا کہ رسول اللہ دیا مقدس جالیاں نال مس کر. ہائے ہائے جہاز کم و پیش ٹرانسپورٹ کم و پیش وسائل کم و پیش پہلی مرتبہ حاضری ہوئی جدے دی بندرگاہ تے اترے دنیا مکے وال جا رہی ہے تے امام نے مدینہ وال رخ کر دیتا. پیرو جتیاں لا لیتیاں. کسے نے کہا حضور مسجد تے نہیں فرمایا جاننا ہے پر میرے رسول دا دیس آگئے دیسی عرب آگئے. احمد رضا نو عذاب نہیں دینا کہ میں کملی والے دیس وچ جتیاں پا کے ٹراں ننگی پیری مدینہ پاک جا رہے نے. چل دیاں سفر طے کر دیاں ویکھیا تے کملی والے دا گنبد خضرا نظر آ گیا. نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی شریف دے نور بھرے مینارے نظر آئے. او مسجد کے جس مسجد وچ آج بھی کملی والے دا کوئی غلام دنیا دے کسے کونے تو باوضو ہو کے چلا جائے کملی والے دی مسجد وچ جا کے نماز ایک پڑھے اللہ فرماؤندہ ہے میں 50,000 نمازاں دا ثواب دینے. نظراں کملی والے آقا دے گنبد خضرا تے لگیاں نے. عاشق جا رہی ہے غلام جا رہی ہے متقی جا رہی ہے پرہیزگار جا رہی ہے صالحین جا رہی ہے اللہ دا پیارا جا رہی ہے. اس جماعت وچ آپ دا شمار ہوندا ہے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا 4 جماعتاں میرے محبوبہ دیا نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ننگی پیری جا رہے نے گنبد خضرا تے نظراں لگیاں ہویاں نے. چل دیاں صحرائے مدینہ دا کنڈا پیر وچ چپ گیا. امام اہل سنت رو پے روئے دردی وجہ تو نہیں ویکھو سونے دا رونا ویکھو صرف روئے نہیں بلکہ زمین وال جھک گئے بڑے پیار نال کنڈے نو پیر وچوں کڈیا کڈ کے پہلے لباں دے قریب لے کے گئے انہوں چمیا تے چم کے دل والی جگہ تے چبو دیتا تے کملی والے دے گمد وال منہ کر کے کہندے نے اے خار صحرائے نبی اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے اے خار صحرائے نبی. توجہ سن سو اے مدینے دیا کنڈیا میرے نبی دے دیس دیا کنڈیا اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان
رو کے عرض کیتی مدینے دیا کنڈیا تیری چونچ نرم ہے میرے پیر سخت نے تیرا مقام میرے پیر نہیں آ میرے دل وچ چب میں چاہنا ماں مینوں تے درد ہوئے پر تیری چونچ کدرے ٹوٹ نہ جائے ادھی شدت وچ کمی نہ آ جائے میں کدرے گناہگار نہ ہو جاواں اے خار صحرا اے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اسے وجدان نل اسے کیفیت اسے پیار نل مدینہ پاک پہنچ گئے واشق تیرے عشق تو قربان تیری محبت تو قربان تیرے پیار تو قربان مدینہ پاک گئے نبی پاک دے در یک دستی حاضری دیتی درود و سلام پڑھیا رو کے عرض کیتی آقا دنیا آپ دے دربار تی ہوندی ہے منگتی بن کی ہوندی ہے اے بھی غلام منگتا ہے جان دیو آقا کون ہے بڑی دور تو سفر کی کر کے آیا وے ہندوستان دا رہن والا وے آقا صرف میں آپ غلام نہیں ہوں میرا باپ بھی آپ دا غلام ہے میرا دادا بھی آپ دا غلام ہے میں نسل در نسل آپ دا غلام ہوں بڑی دور تو سفر کر کے آیا وہاں آقا میں صرف آپ دے دربار نو ویکھن واسطے نہیں بلکہ میں تے آپ نو ویکھنا چاہنا آقا میں آپ دی زیارت چاہنا ہے اللہ اکبر کملی والے آقا میں آپ دا دیدار چاہنا ہے عرض کیتی اپنی التجا پیش کیتی کسے نے کیا حضور عمرہ تے مکی ہوندے حج تے مکی ہوندے آپ مدینے کیوں آ گئی ہو فرمایا میں جاننا ہے عمرہ تے حج مدینے وچ ہوندے میں جاننا ہے اللہ نے اپنے گھر نو بڑا درجہ دیتا ہے صفا تے مروہ بھی مدینے وچے حجر اسود بھی مدینے وچے زمزم بھی مدینے وچے آ میرے دوستو اے درس امام اہل سنت نے دیتا ہے علماء بیٹھی ہوئے نے میں بڑی ذمہ واری نال گل پیا کرنے مفتی صاحبان حضرات بیٹھی ہوئے نے میرے استادہ میں چاپدہ شمار ہوندہ ہے میں ایک طالب علم ہے لیکن بات جو میں پیا کرنے سمجھیو نبی پاک دا علم غیب ویکھو نبی پاک دا درجہ ویکھو سرکار دے کمالات ویکھو جنہوں شاکے میرے نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ذرا غور کریو اس پتھر دے متعلق جڑا اللہ دے گھر وچ جڑیا ہوئے جنہوں جناب حجر اسود کیا جاندہ ہے جنتی پتھرے ادھے کئی ٹکڑے ہو گئے نے چاندی دے خول وچ 507 ٹکڑے جڑے کیمیکل سیمنٹ نل اندر جڑے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا مشرق وچو بندہ آوے مغرب چو آوے یا شمالو جنوب وچ آوے ادھے سامنے گزر جائے عمرہ واسطی آوے یا حج واسطی آوے طواف دی نیت جدو کر دے سامنے گزر دے نبی پاک نے فرمایا قریب آن کے چم لوے یا دور و رش دی وجہ تو اشارہ کر لوے غلامہ نے عرض کیتی آقا اس پتھر وچ کمال کیے نبی کریم نے فرمایا اللہ نے ادھے وچ کمپیوٹر رکھے ہیں ادھے وچ ڈسک رکھی ہے اے نکی جی کاپی فلاپی جنہوں سمجھو جدید دورے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس حجر اسود وچ ایو جی ایک فلاپی رکھی ہے کہ اے ہر گزرن والے دا اپنے کو نام لکھ لیندے آکھو سبحان اللہ میں رسول نبی دے علم غیب دی گل نہ پیا کرنا میں پتھر دے علم دی گل پیا کرنا غور کر سو غور حضور نے فرمایا اپنے کولے دی کول ڈیری ہے رجسٹر ہے اے لکھ لیندے فلاں بن فلاں میرے کولو گزری ہے کملی والے آقا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ادھا حافظہ اتنا وڈا رکھیا ہے کہ ایک قیامت تک جتنے گزرن گے انہاں ساریاں گزرن والیاں دا نا اپنے حافظے وچ محفوظ کر لوے گا کملی والے آقا کیوں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اپنے سامنے گزرن والے تے پیار کرن والے دی اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرے گا آکھو چا سبحان اللہ
یارو ایمان نال دسو جڑا اللہ نے اپنے گھر وچ پتھر رکھے ہے، اگر اللہ اس پتھر نو اتنا علم دے سکتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب چو کوئی مسلمان ٹورے تے بغیر اپلیکیشن، بغیر فوٹو بھیجیاں، بغیر دستخط فارم بھیجیاں، انہوں پتہ ہے کون آئے میرے کو گزردہ پہ ہے۔ اگر اللہ پتھر نو علم دے سکتا ہے تے اپنے پیارے حبیب نو اللہ نے کتنا علم دیتا ہوئے گا، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حضور دے علم دا کوئی آتا ہے؟ کسے کل کوئی پیمانہ ہے؟ نہیں پیمانہ۔ امام اہل سنت فرمانے نے میں جاننا ہے خدا دیاں رحمتہ تے اللہ دیاں برکتہ نے حج تے عمرہ بھی مکے چاہندہ ہے، پر میں ڈائریکٹ مکے نہیں گیا، جتھی اللہ رحیم تے کریم ہے اتھے قہار تے جبار بھی ہے۔ ہو سکتا ہے احمد رضا اس قابل نہ ہوئے کہ ادھی اپلیکیشن او دا حج عمرہ منظور کیتا جائے، میں پہلے ادھی بارگاہ وچ آیا وہاں جڑا رحمتی اللہ۔ میں اپنی حاضری دی درخواست کملی والے دی بارگاہ وچ پیش کروں گا، جے رسول اللہ نے ریکمینڈ کر کے حضور نے منظور کر کے بھیجی نا تے میرا ایمان ہے کہ انجتی اودی بارگاہ وچوں درخواست توبہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن کملی والے دا بھیجیا آیا بندہ اپنے دربار چو اللہ کدے خالی موڑدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں عرض پیا کرنے کے کملی والے دے دربار تے حاضری دے کے عرض کیتی آقا میں آپ نو ویکھنا چاہنے، زیارت کرنا چاہنے۔ رات گزر گئی مگر زیارت نہ ہوئی، دوجا دن آ گیا پھر کملی والے دے در تے سلام عرض کیتا آقا غلام ویکھنا چاہندے، تیجا دن آ گیا زیارت نہ ہوئی، پھر روئے کملی والے دے آقا دے در تے حاضری دیتی، دن چڑھیا درود و سلام پہ پڑھ دینے، 3 دن گزرن تو بعد خیال آیا اے احمد رضا کس نظریے نال کس خیال نال بار بار اپیلا پیا کرنے، اپنے والویک تے کملی والے دے شہر وچ گھمن والے کتیاں والوی وے۔ اے کتنے خوش نصیب نے صبح شام انہاں گلیاں وچ گھم دے نے، تو تینا کل بھی پرلے درجے والے، کس تمنا تے آرزو نال اتنی خواہش بھی اظہار کرنے، بس اتنا اپنے آپ نو گرایا، اتنا اپنے آپ نو ماریا، نبی پاک دے دربار وچ پیش کیتا۔ جدو بندہ اپنے آپ نو اتنا مار دے وے پھر اللہ فرماندہ ہے میں اپنے کرم دے دروازے کھول دینے۔ یہی گلتے بابا فرید نے بھی کیتی ہے، آپ فرماندہ نے فریدہ میں نو مار کے منج کر تے نکیاں کر کے کٹی، پھر بھرے خزانے رب دے جویں چاویں پیا لٹ۔ فریدہ روٹی میری کاٹھ دی تے لاون بیری بھکھی، جنہ کھادی چوپڑی صدا سہن گے دکھ۔ فریدہ رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ کسے دی چوپڑی نہ ترسامی جی۔ اٹھ فریدہ ستیا تے تو جھاڑو دے مسیت، تو ستیوں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
رب تعالیٰ نے فرمایا نبی میرے دوست نے، صدیق میرے دوست نے، شہید میرے دوست نے، متقی پرہیزگار صالحین میرے دوست نے۔ اللہ فرماتا ہے 4 جماعتاں میرے دوستاں دیاں جماعتاں نے، میں انہاں نال پیار کرنا ہے، اے میرے نال محبت کر دینے، اے جو دیاں کر کے مشقتاں کر کے محنتاں کر کے اپنیاں ذاتاں نو میری ذات وچ گم کر دیندے نے۔ جدو انہاں دی میں میری ذات وچ گم ہو جائے پھر اے نہیں رہندے، میں بن جانا وا انہاں دیاں اکھاں، انہاں دے پیر، انہاں دیاں جناب زباناں، انہاں دے قدم، انہاں دے ہاتھ۔ اللہ فرماندا ہے بظاہر حرکتیں کر دینے وچ طاقت میں خدا دی ہوندی ہے۔ اس قابل ان اپنے آپ نو کر دینے، میں اتنا بلند کر دینے۔ اقبال نے کیا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پوچھنا جی یہ محنتاں تے مشقتاں اتنیاں کرنے کہ کچھ تا بظاہر پھرنے ٹرنے ہونے تے کچھ جڑے بظاہر وصال پاوینے۔ اعلیٰ حضرت نے عرس پاک نے موقع تے بظاہر ہزاراں منا مٹی نے تھلے پہ ہونے لیکن اللہ نے خزانے ونڈنے پہ ہونے۔ ہاں جی اے پڑھو تاریخ پڑھو، حضرت داتا علی اجویری نے عرس گزریا 900 غالباً 64 سال جی، 9.5 صدیاں تو بھی زیادہ عرصہ بیت گیا جی۔ مرد درویش بظاہر پردہ فرمایا، ٹھیک ہے تے کی ہویا؟ چشتیاں نے سردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت 40 دن بیٹھین اٹھین تا کسی آکھیا کہ اس قبر علیہ کل کی ملے 40 دن بیٹھے رہا ہے تا آپ مرے آیا تو کی دیتاس ہن سن سو مرد درویش نہیں گل، ایک کوئی گل عام میرے جے بندہ آکھیا مولوی تا نہ منوا بھئی چلو یرائے میں جھوٹی پیرانی تعریف پہ کرنا پیسے واسطے اور کوئی لالچ ہو سو، لیکن اے او مرد درویش گل پہ کرنا جڑا لاہور تو اٹھا تے دلی نہ قصد کیتاس تے دوران سفر 750 بندیاں رسول اللہ نہ کلمہ پڑھا چھوڑا۔ علماء بیٹھے نے پوچھو، حضور نے فرما کہ ایک بندہ کوشش کر کے محنت کر کے میرے دین تے کسی غیر مسلمہ لے آوے کلمہ پڑھاوے تبلیغ کر کے، حضور نے فرمایا کہ میرے والوں سان جنت نہیں بشارت ہوئے۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ تے جس بندے 90 لاکھ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا ہوئے اس بندے نے بارے شک کیتا وے سکنا؟ دسو یارا نہیں، اے جب بندہ جھوٹ بول سکنا؟ جس وقت پوچھا گیا کہ قبر والے کل کی ملے عرس پاک دی محفل تے آن والے ہو سبق لے کے ونجیو، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت فرمانے نے پوچھنا کی ملا؟ میں 40 دن بہ کے علی اجمیری نی قبر تے تکیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ او بندہ پیا گل کرنا جنہوں دنیا دا لالچ نہیں، پیسے دا لالچ نہیں، مال دا لالچ نہیں، میرے دوستو مکانہ دی ہرس نہیں اور دنیا دی کسے جائیداد دی ہرس نہیں، فقط کملی والے آقا دی زلفاں دا طلبگار ہے۔ میں تے تسی دعا کرنے یا اللہ پتر دے، زمین دے، مکان دے، کاروبار دے، مدینہ وکھا، مکہ وکھا، لیلۃ القدر وکھا، آ نہ پوچھنے جناب معین الدین کولوں واہ مرد درویش، واہ صوفی با سوا، واہ رب دے پیارے،
واہ متقی پریزگار، واہ صالحین اللہ دے پیارے بندے. آپ عرض کر دے نے حبیبی یا رسول اللہ، آپ دی امت وچ زمانہ بہت ساریاں چیزاں دا طلبگار ہے پر غلام دی طلب کیے. عرض کر دے نے کملی والے آقا غلام دی تمنا تے وے کہ زمانہ در خیالے لیلۃ القدری، زمانہ در خیال لیلۃ القدری، حسن در بندی گئے سوئے محمدی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، زمانے نہ خیال ہے کہ لیلۃ القدر تکیے پر حسن نے دل نہیں تمنا دے وے کہ میں کدی راتی ستیاں یا خواوی توری ظلف دے کنڈل دا ایک والی تک نہ. ساڑی قدر ہو ویسی، ساڑی عظیم شب ہو ویسی. او چشتیاں دے سردار فرماند نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملارا رہنما. توجہ کریو میرے دوستو، ایک اور میں نے جملہ یاد آگیا امام اہل سنت دے متعلق. نبی کریم دا دربار ہے، صحابی عرض کرتا ہے کملی والیا قیامت والے دن بڑی بھیڑ ہوئے گی، بڑا رش ہوئے گا، اگر کوئی غلام آپ نو ملنا چاہے ملو گے. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں ملوں گا آقا، کتھے ملو گے؟ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں اتھی ہوں گا، سورج سوانے دیتے زمین تابے دی طرح تپ اٹھے گی، دنیا چچلائے گی، میں آب کوثر دے چشمے کل موجود ہوں گا، امت نو جام بھر بھر کے پلاندا ہوں گا. غلام نے عرض کی تھی آقا جی اتھے نہ ملو. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا پھر میں اتھی ہوں گا جتھے میری امت دی اعمال تو لے جا رہے ہوں گے. اگر کسے غلام دیاں نیکیاں گھٹ گئیاں، کملی والے آقا کتنے لجپال نے، کملی والے آقا فرماند نے غلامہ غم نہ کریں، اگر اپنی زندگی وچ ایمان دی حالت وچ میرے تے ایک واری بھی محبت نال درود پڑھیا وی تے قیامت والے دن میں تیرے پڑھے ہوئے درود دا مل پاواں گا. غلام نے عرض کی تھی آقا جی اتھے بھی نہ ملو. کملی والے آقا نے فرمایا پھر میں اتھی ہوں گا جتھوں امت دا گزر ہوئے گا، پرسرات والی منزل ہوئے گی، تلوار نہ لو تیز، بال نہ لو بریک تے کئی ہزار مہینیاں دی مسافت ہوئے گی. جدو میری امت دا گزر ہوئے گا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میرے غلام میں دعا کرانگا یا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے، یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے. او سنیو توجہ کریو، جس امام دے عرصی آئیو، جدی کانفرنس دا بہانہ بڑھا کے بیٹھیو، امام اہل سنت نے جدو یہ حدیث پڑھی آپ بول اٹھی، آپ نے فرمایا او کملی والے دے غلاموں ہون نہ گھبراویو. کیوں؟ آپ فرماند نے رضا پل سے حضور نے فرمایا میں موجود ہوں گا، دعا کروں گا. رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمدی.
آپ فرماندن کہ وجد نال مستی نال کود کے پنجابی وچ نچ کے لنگ ون ہون فکر نہ کر غم نہ کر کیونکہ سونا دعا کرنے واسطے موجود ہے ساری دنیا نہیں ڈال سکنا پر سونے نہیں ڈال سکنا کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمدی جناب محمد براہ الہی جناب الہی برائے محمد امام اہل سنت دیئے نعت شیر بہت لمبے نے اپنے آقا اور مولا دی بارگاہ وچ لیکن توجہ کریو نا اے صرف امام اہل سنت دا عقیدہ نہیں غور نال سنیو اللہ اکبر سبحان اللہ او جوانوں مبارک ہوئے جس طرح یہ جوان بزم رضا والے اتنا خوبصورت پروگرام پہ کر دینے یاد آ رہی ہے تاریخ دی بات ہے ایک جلسہ پہ ہوئے پاکستان دی حمایت وچ زمانہ بڑا طویل ہے جے پاکستان بڑھیا نہیں جوانہ نے جلسہ کیتا پاکستان دی تحریک پہ چل دیئے جوانہ نے جلسہ کیتا خطاب تو پہلے نبی پاک دی نعت ہوئی ایک جوان نے نعت پڑھی نعت پڑھن والا امام اہل سنت دے شیر پیا پڑھ دے انہاں جملیاں تے جدو آیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد قربان جامع جلسے دی صدارت شاعر مشرق کلندر لاہوری مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ پہ کرن جدوں اے جملے سنے سونا صدارت تو اٹھ کھلوتا آن کے نعت پڑھن والے دا منہ چمیا پوچھیا کدا کلام پیا پڑھنے انہیں کیا حضور آپ کو چھپیا ہویا نہیں میں اعلیٰ حضرت دی گل پیا کرنا وا اقبال کہندے یار اے شیر سن کے گل سن کے دو گلاں میرے ذہن وچ بھی آ گئیاں نے اے نعت اعلیٰ حضرت دی روے گی اسے زمین وچ ذرا میرا عقیدہ بھی سن لینا کی پیا کہندے انہیں کیا جناب میں پیا کہندے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمدی اقبال بولے اقبال نے کیا تماشا تو یہ ہے چلو داڑی آلے نہیں گالنا چاہ منو داڑی مننے نہیں مان گنو کسی نہیں منو تے صحیح نا ہاں ساڑی نہ چاہ منو کسی نہیں تے منو صحیح اقبال نہ کیدہ ویکھو اقبال کہندہ ہے تماشا تو یہ ہے کہ جہنم کی آتشی لگائے خدا اور بجھائے محمدی رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمدی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمدی اقبال بولے تماشا تو یہ ہے تماشا تو یہ ہے اس جملے وچ میری تقریر باندے توجہ کریو امام اہل سنت اس دے موقع تے آن والیو تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتشی تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتشی لگائے خدا اور بجھائے محمدی اور بڑی بات ہے کچھ میں تبدیل کر کے عجبی بات ہے کہ فردوسی اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمدی اقبال کہندہ ہے عجیب تماشا تکے کہ اگ لائی آپ اس تے سونے اختیار دیتا اس کے محبوبہ تیری رحمت اساں وجاسی آیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا کہ جڑی جنت اعلیٰ درجے نہیں بنائی سی
آکھیا اس محبوب اساں آباد تساں کرنا، اے آپ نے غلامہ واسطے بنائیے، آپ نے تابعداراں واسطے بنائیے، آپ نے اتباع کرنے آلیاں واسطے بنائیے، اے انہاں واسطے بنائی جڑی آپ نے سنت عمل کرسن، آپ تے درود پڑھسن، آپ دی غلامی نہ پٹا گل وچ پاسن۔ امام اہل سنت درود پڑھ رہے نے، اپنے آقا اور مولا تے سلام پیش پہ کرنے نے، اور جس وقت اپنے آپ اتنا گرا دیتا کہ ان رسول اللہ نے درد نے درو دیوار نے گرد پھرنے آلے کتے بھی میرے تو چنگین، جس وقت اپنے آپ اس قدر گرایا تے پھر کی ہویا، ایک چیخ نکلی اور دکھ درد مارے آنکھ بند ہو گئی کہ آج 3 دن ہو گئے نبیل پیا کرنے منظور نہیں پی ہوندی۔ آنکھ بند ہوئی تو امام اہل سنت دے سجے موڑے تے نرم جیا کسے دا ہاتھ آیا۔ امام اہل سنت فرماند نے ہاتھ آیا، ہاتھ آن دی دیر سی قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جانے، ہاتھ آن دی دیر سی میرے جسم وچ پوری ٹھنڈک سرائش کر گئی، وجود لوکھا پھل ہو گیا، تھکاوٹ اتر گئی، دکھ چلے گئے، غم چلے گئے۔ فرماندے نے کی ہویا، اکھاں چو آنسو سن، اکھ بند سی، موڈے تے کندے تے ہاتھ آیا، سجے کندے تے ہاتھ آیا، میں گردن مروڑ کے اپنی اکھاں نو کھولیا۔ امام اہل سنت فرماندے نے کوئی اور نہیں سی بلکہ سونا رب دا لاڈلا سی، جے دے دربار تے کھلو کے 3 دن ہو گئے نے التجا پیا کردا سا، میں ستیاں نہیں بلکہ جاگ دیاں کھانل نبی پاک دی مسجد وچ کھلو کے کملی والے دے در اقدس تے کھلو کے میں اپنی کھانل نبی مختار نو، احمد مجتبہ نو، رب دے پیارے محبوب نو، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار پایا۔ نبی پاک نو ویکھیا، آلہ حضرت فرماندے نے جیڑی گل میں نو کنڈا پیر وچ چبیا سی، میں عرض کیتا سی میرے نبی دے دیس دیا کنڈیا میرے پیراں وچ نہ چب، آ میرے دل وچ چب۔ امام اہل سنت فرماندے نے جدو نبی پاک نے ہاتھ رکھیا میں نو ان پیا جاپدا سی کہ سونا رحمت للعالمین نبی میں نو پیا کہندا سی، اوے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت احمد رضا، اس وقت تو میرے دیس دے کنڈے نو ہی گل پیا کہندا سے، آ نہ ہن میں تینوں پیا کہنے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ سنو صراط مستقیم تے چلا، اللہ دے انہ محبوب بندیاں دے رستے تے چلا، یا اللہ اپنے انہ پیاریاں دے رستے تے چلا جنہ تے تو انعام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور فرمائے، نبی علیہ السلام نال سچی نصیب فرمائے، کیونکہ جماعت دے جید علماء اکرام آئے نے، اس تو بعد مناظر اسلام دا بھی خطاب ہونے، تو میں سمجھنے کہ ہر دوست دی حاضری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری آپ اگے گزارش ہے کہ سچے اور پکے سنی بن جاؤ اور عملی طور تے کملی والے دے غلام بن جاؤ، صرف نال نہیں بلکہ عملی طور تے توڑا کردار ایسا ہونا چاہیے، گفتار ایسی ہونی چاہیے، توڑا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تو انہوں بولنا نہ پوے، نعرہ لگانا نہ پوے، بلکہ جس گلی چو گزر جاؤ دنیا خود بول اٹھے کہ او عاشق رسول پیا جاندے، او غلام رسول جا رہے ہیں، او محبت دا درس دین والا جا رہے ہیں، او امن دا درس دین والا جا رہے ہیں، او عقیدت دا درس دین والا جا رہے ہیں۔ سنی ہو جاؤ،
پکے سنی ہو جاؤ سرکار دے غلام بن جاؤ اور میں اس سٹیج تے میں ایک بھی آپ اگے گزارش کرانگا کہ 9 مارچ نو جڑا راول پنڈی دے اندر اہل سنت دا اجتماع ہو رہے ہیں تمام دوستانوں دعوت ہے کہ اس دے اندر بھی ضرور تشریف لے آؤ اے ساڑے مسلک دی بات ہے ساڑی عقیدت دی بات ہے اور سنیت دی پہچان ہے میرے دوستو آپ دی محبت و عقیدت انشاءاللہ تعالی رنگ لائے گی اور میں آخر گزارش کرانگا کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین